لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ملام کہتے ہیں ملامت کو، رفع کا معنی دور کرنا. جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ملامت کو دور کیا انہوں نے، کہ ان پر جو الزامات لگتے ہیں نا، فلاں نے فلاں حدیث کو نہیں لیا، فلاں نے بخاری کی فلاں حدیث پہ رد کر دیا، اس کو نہیں مانا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر ایک کا استدلال کا، یعنی دلیل سے مسئلہ نکالنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا. امام مالک تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں. امام مالک موطا میں حدیث لے کر آئیں گے مگر فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہیں. کیوں خلاف دیتے ہیں؟ وجہ اس کی وہ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مدینہ جنہوں نے نبی کے آخری عمل کو دیکھا وہ ایک غلط چیز کو فالو کر لیں. کہتے ہیں یہ نبی کا جو عمل اہل مدینہ کے عمل سے پہنچا ہے وہ زیادہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. میں مدینہ میں تھا تو ایک مولانا صاحب وہاں اردو میں بیان کر رہے تھے. وہاں بھی جو اردو میں بیانات ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ فرقہ واریت دبا کے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. تو محترم نے جواب دیا، اچھا اس نے لکھا امام مالک کا یہ مذہب ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے. امام مالک نے جو یہ لکھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے، وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب، کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم، اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. امام مالک اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. امام مالک جو ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں، حالانکہ حدیث لا رہے ہیں ہاتھ باندھنے کی، تو مقصد ان کا حدیث کی مخالفت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی، ورنہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نہ پڑھتے. کہتے ہیں جائز وہ بھی ہے، افضل کیا ہے آخری عمل کو فالو کیا جائے، یہ ان کی رائے ہے. تو آپ مسئلہ اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، امام مالک جب فتویٰ دے رہے ہیں تو امام مالک کا علم ناقص نہیں ہے، وہ ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہے ہیں جو ریٹن فارم میں نہیں ہے، وہ سینہ بسینہ چلی ہے. حدیثیں صرف ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، سینہ بسینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو سینہ بسینہ جو عمل ہے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور ریٹن میں جو حدیث خبر واحد ہے اس کو انہوں نے مرجوح قرار دیا ہے. اگر یہ اسٹائل ہوتا تو عوام کے پاس میسج جاتا کہ وہ بھی ہم سے زیادہ حدیث کو بولو بھائی فالو کرنے والے لوگ تھے. پھر آپ کہتے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ جس رائے کو اس میں چاہے فالو کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور بولو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسا میسج جاتا ہے جیسے میں جانتا ہوں قرآن و سنت، باقی سارے کیا تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر مقابلہ کرتے ہیں امام مالک کو فالو کرو گے یا نبی کو. محمد کا کلمہ پڑھا ہے، امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ائمہ مجتہدین کو کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ ان کو ان کے مقابلے میں کیوں لا رہے ہو بھائی؟ میں نے اسی طرح کسی سے بات کی تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. انہوں نے کہا کلمہ آپ نے نبی کا پڑھا ہے عبداللہ بن عباس کا؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا فتویٰ نبی کے مطابق اور ابن عباس کا فتویٰ نبی کے خلاف؟ یہ تو ممکن ہے کہ ابن عباس کو حدیث نہ پہنچی ہو پھر انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو. تو مجتہدین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کیا کریں. بہت مشکل ہے بھائی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں اس وقت دنیا میں، حنفی، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ،
یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں. ایک نے قرآن و سنت کی وہ تحقیق کو فالو کیا جو ابو حنیفہ کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام شافعی کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام مالک کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام احمد بن حنبل کی, اور بہت سو نے اس تحقیق کو فالو کیا جو آپ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان چاروں میں سے کسی کو, لیکن وہ بھی اس تحقیق کو فالو کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں بدعات کے لیے دوسرا عقائد, جو اسلام میں جو عقائد ہیں ان میں کسی کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ عقائد کا باب اتنا واضح ہے, قرآن و سنت نے دو ٹوک الفاظ میں عقیدوں کو بیان کر دیا. اسی طرح جو متواتر نمازیں ہیں یا عبادات ہیں جن میں نصوص بالکل واضح ہیں, ان میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ ہے, یہ جو موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں ان میں بھی نہیں. یہ تو براہ راست قرآن و سنت. آگے پیچیدگی جہاں پیچیدگی آئے گی دو رائے ہوں گی. دو رائے بنتی اسی وجہ سے ہیں کہ حدیث واضح نہیں ہوتی, یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہوتی ہے, یا کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے, یہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. پھر ایک مجتہد کا الگ اصول ہے, دوسرے مجتہد کا بولو بھائی الگ اصول ہے. تو فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. ابن قیم اور ابن تیمیہ یہ بہت بڑے محقق تھے, حدیث کے بہت بڑے عالم. انہوں نے کچھ مسائل میں امام احمد ابن حنبل کی رائے سے اختلاف کیا ہے, مگر 5واں فرقہ نہیں بنایا. سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ طبقات حنابلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حنابلہ یعنی حنبلیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. اختلاف کیا انہوں نے کچھ مسائل میں کہ بھائی نہیں, میں اس میں امام احمد حنبل کی رائے کو فالو نہیں کرتا, اس کے خلاف فتویٰ دیا. 5واں نہیں بنایا. ہمارے ہاں ہو کیا رائے, ایک دفعہ جماعت المسلمین والے آئے, گھیر گھار کے بٹھا دیا کہ اسلام میں 4 فرقے کیوں, حالانکہ یہ 4 مکاتب فکر ہیں, فرقے نہیں ہیں. ایک صاحب کچھ دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا یوٹیوب پہ, انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں, امام شافعی تو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں, تو فقہ حنفی تو بعد میں وجود میں آیا ہے نا. تو جو چیز بعد میں وجود میں آئی ہے وہ برحق کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے دور میں یا صحابہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟ وہ تو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرو جو صحابہ کے دور میں بھی تھا, بعد میں بھی. امام حنیفہ تو بعد میں آئے ہیں. یہ لفاظی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان مولانا صاحب سے پوچھوں کہ غیر مسلم جب ہم سے پوچھتا ہے یہ کون سا مصحف ہے جو تم پڑھ رہے ہو, ہم کہیں یہ مصحف عثمانی ہے. تو کیا یہ مصحف عثمانی کب وجود میں آیا؟ ہم کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں. تو اگلا پوچھے پھر اس سے پہلے لوگ کیا پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں, تو وہ والے کو فالو کرو نا جو اس سے پہلے تھا. بولو بھائی تو یہ لفاظی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی وہی والا تھا, حضرت عثمان نے اس کو مرتب کیا تو نام اس کا مصحف عثمانی پڑ گیا. تو یہ وہی فقہ ہے جو صحابہ جس کو فالو, ان کے مسائل وہی ہیں. مرتب جس کو ابو حنیفہ نے کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ حنفی. جس کو امام شافعی نے مرتب کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ شافعی. تو یہ تو نام بعد میں پڑے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو پھر جو آج جو وجود میں آ رہا ہے چاہے نام کچھ بھی ہو وہ تو بالکل ہی نئی بدعت ہوئی نا. تو لیبل ناموں کو نہیں دیکھا جاتا, کام کو دیکھا جاتا ہے, کام کیا ہو رہا ہے. تو وہ جماعت المسلمین والے آئے, کہنے لگے کہ وہ یہ 4 مکاتب فکر یہ کیا ہے یہ. حالانکہ ہمارے کبھی, میں تو شوافے میں رہا ہوں, میرے زندگی کے 30 سال شافیوں میں گزرے ہیں, آج تک کبھی کسی شافی نے ہماری نماز پر اعتراض نہیں کیا, نہ ہم نے کیا. ہم نے کہا وہ بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں, ہم بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں, کبھی اعتراض نہیں کیا. دلائل دونوں کے پاس ہیں, کبھی بھی نہیں کیا. تو وہ آئے کہنے لگے کہ یہ 4, تو ہم نے کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جماعت المسلمین, فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, مسلم.
ہم نے کہا 4 اگر برے ہیں تو 5واں آپ بنا کے اور برا کام کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ 4 اگر برے ہیں تو آپ کیا کر لو؟ 5واں بنا لو. وہ بن گیا نا. جماعت المسلمین نام کا ایک فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا, اور 4 سے اگر اول تو کوئی ان 4 سے بیزار نہیں تھا. ملیشیا میں گیا ہوں, سارے شافعی ہیں, کسی نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ فقہ حنفی کو. نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں, سب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو تقسیم مت کرو. تو وہ 5واں بنا لیا انہوں نے جماعت المسلمین نے. تو میں نے ان سے کہا, وہ کہنے تقلید 4 صدی کی بدعت ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ کا فرقہ ہے یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے اس فرقے کے نام کا کوئی فرقہ بولو بھائی نہیں تھا, کوئی فرقہ. یہ تو آپ نے ہمارے سامنے جات کے, اور اب جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی ہو گیا, پارٹ 2 بھی, اور سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا ہے. یہی ہوتا ہے, توڑتے چلے جاؤ امت کو. اور یہ چاروں مکاتب فکر تو ایک دوسرے کے لیے ایک لچک رکھتے ہیں. جو 5واں بنا ہے وہ تو اپنے سوا کسی کو انسان سمجھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا, سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے نا, اور قرآن و سنت کے لیبل پہ لگا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے, اس سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. ہاں 2 چیزوں کو فوکس لازمی کرو. ایک عقیدہ, سمجھ رہے ہیں, عقیدے میں پیچیدگیوں میں مت جاؤ, موٹے موٹے عقائد جو قرآن و سنت نے بیان کیے بس. دوسرا بدعت کو قریب نہ. یہ مسائل تو صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی تھے, رفع الیدین نہ کرنے والے بھی. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کیا کہتے ہیں, رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کر کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے, اور رفع الیدین کرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی مذہب ہے. تو یہ صحابہ جو نبی کو نمازیں پڑھ کے دیکھتے تھے وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے ایک سنت, اگر وہ ان کی رائے یہ تھی کہ نہ کرنا افضل ہے. لیکن دونوں چلی آ رہی ہیں ہمیشہ سے, دونوں ٹھیک ہیں. تو یہ جو نفرتوں کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے یہ ماحول درست نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.